کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اپنے کسی کام سے باہر جا رہے ہو اور تمہیں راستے میں ایک ایسی لاش ملے جو کہ 2 حصوں میں کٹی ہوئی ہو تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ایسی ہی کہانی کے بارے میں آج بات کریں گے جو کہ ایسی ہی ایک لاش کے گرد گھومتی ہے جو کہ 2 حصوں میں کٹی ہوئی ملی تھی۔ السلام علیکم گائز، یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے جس کا ٹاپک ہے دا بلیک ڈہلیا مرڈرز۔ آپ کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایلزابتھ شورٹ جو کہ ینگ، بیوٹیفل اور سمارٹ لڑکی تھی، 1947 میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے لاس اینجلس شہر میں گئی۔ جیسا کہ ہر جوان لڑکا یا لڑکی اپنی لائف کو اچھے سے سپینڈ کرنا چاہتا ہے، اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی 22 سال کی ایلزابتھ نے بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بالی ووڈ انڈسٹری جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جنوری 15 ایک عورت اپنی 3 سال کی بیٹی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ان کو ایک بہت زیادہ وائٹ باڈی نظر آتی ہے جو کہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں ان کو ایسا لگا کہ کوئی مینیکولین زمین پر گرا پڑا ہے، مگر جب قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ڈیڈ باڈی تھی۔ وہ باڈی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی۔ اس کے منہ کو کانوں تک کاٹا گیا تھا تاکہ ایسا لگے کہ وہ ہنس رہی ہے، اسمائل کر رہی ہے۔ اس کے سر پر بھی زخم تھے، مطلب کہ اس کو کافی ٹارچر کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق جب یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا تب وہ زندہ تھی۔ مطلب کہ تم امیجن کر سکتے ہو کہ کتنی زیادہ کروئلٹی کی گئی ہے یہاں پر۔ یہ چیز امیجن بھی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک زندہ انسان کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے، جو کہ تڑپ رہا ہوگا اور اپنی زندگی کے لیے بھیک مانگ رہا ہوگا۔ ڈاکٹرز نے جب باڈی کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تو پتہ چلا کہ یہ باڈی ایلزابتھ شورٹ کی ہے۔ اس کیس نے پورے لاس اینجلس کو ہلا دیا اور FBI بھی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں شامل ہو گئی۔ اس کیس کو بلیک ڈہلیا مرڈر کا نام دیا گیا۔ اس کی وجہ اس کے کالے بال تھے جو کہ کافی زیادہ کالے اور خوبصورت تھے۔ انویسٹیگیشن کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں سے باڈی ملی ہے وہاں بلڈ کا ایک ڈراپ بھی نہیں تھا اور کوئی نشان بھی نہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کو مار کر وہاں پر لایا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا کہ کٹس کافی کلین ہیں، جو کہ کوئی پروفیشنل ہی کر سکتا ہے یا کوئی سرجن وغیرہ ہو۔ ڈاکٹرز نے اس کے مرنے کی وجہ شوک لگنا یا ہیمریج بتایا ہے۔ اس کہانی میں جو ڈیٹیلز اب تک بتائی گئی ہیں وہ ہی کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہیں، لیکن ابھی اس کہانی میں کافی زیادہ چیزیں باقی ہیں۔ باڈی کے ملنے کے 9 دن بعد لاس اینجلس کے ہیڈ ایگزامینر کو ایک خط آتا ہے جس میں ایلزابتھ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ اس کا سوشل سیکیورٹی کارڈ، برتھ سرٹیفکیٹ اور فوٹوز وغیرہ۔ اس خط پر فنگر پرنٹس جب چیک کیے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھیجنے والے نے فنگر پرنٹس ریموو کر دیے ہیں۔ اسی خط میں ایک پیپر تھا جس میں الگ الگ نیوز پیپر سے پیسز کاٹ کے میسج دیا گیا تھا۔ اب تک یہ کیس کافی پلانڈ لگ رہا تھا۔ پولیس نے کافی سسپیکٹ سے پوچھ گچھ کی لیکن کچھ معلوم نہ ہوا۔ کافی زیادہ تحقیق کے بعد جب کچھ معلوم نہ ہوا تو آہستہ آہستہ یہ کیس بھی ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا۔ ویسے تو اس کیس میں کافی سسپیکٹ تھے، لیکن ہم صرف 2 کا ذکر کریں گے جن پر شک کیا گیا تھا کہ شاید انہوں نے ایلزابتھ کا مرڈر کیا ہے۔ لیزلی ڈیلون، جس کا اصل نام آرتھر جے لینوکس جونیئر تھا، لیزلی ایلزابتھ سے فلورنٹائن گارڈنز نائٹ کلب میں ملا تھا، جس کے بعد سے ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہوئی۔ لیزلی ڈیلون نے اپنی کو ورکر سے کہا کہ وہ بلیک ڈہلیا مرڈر پر ایک بک لکھے گا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ کرائم ہوا ہی نہیں تھا، اور کرائم کے بعد اس کے کو ورکرز نے پولیس کو اس بات کی کمپلین کی، جس وجہ سے وہ اس کیس کا سسپیکٹ بنا۔ جب اس سے انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کو کیس کی بہت سی باریک ڈیٹیلز بھی پتہ تھیں جو کہ اس وقت پبلکلی نون نہیں تھی۔ اس سب کے بعد بھی پولیس نے کہا کہ یہ پروفز ناکافی ہیں اس کو قاتل کہنے کے لیے۔ جارج ہوڈل کافی سکلڈ فزیشین تھا۔ اس نے اپنی میڈیکل ڈگری لاس اینجلس سے ہی کمپلیٹ کی تھی۔ وہ کافی مشہور بھی تھا، جس کی وجہ تھی کہ اس نے اپنے اس وقت کے کافی ویل نون اور ہائی پروفائل لوگوں کا علاج بھی کیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جارج کافی سکلڈ تھا،
لیکن ایک فزیشین کا اس کیس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جارج ہوڈل کا اپنا بیٹا سٹیو ہوڈل، جو کہ ایک LAPD ڈیٹیکٹیو تھا، اس نے اپنے باپ پر یعنی جارج پر الزبتھ کو قتل کرنے کا الزام لگایا۔ اس کا نہ صرف یہی کہنا تھا بلکہ اس نے کہا کہ اور بھی بہت سی لاس اینجلس کی انسالوڈ کرائمز میں اس کے باپ کا قصور ہے۔ جارج ہوڈل کی ڈیتھ کے بعد سٹیو ہوڈل کو اپنے فادر کے روم سے 2 تصویریں ملیں جن کو وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ الزبتھ شارٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جارج لاس اینجلس کے کسی ہوٹل میں ایک دفعہ الزبتھ کے ساتھ بھی دکھا تھا۔ بلیک ڈہلیا مرڈر کے کچھ سالوں بعد جارج ہوڈل فلپینز شفٹ ہو گیا اور اسی کے کچھ عرصے بعد فلپینز کے شہر منیلا میں ایک عورت کی ڈیڈ باڈی ملی جو کہ سیم الزبتھ کی طرح 2 حصوں میں بائسیکٹ ہوئی تھی۔ سٹیو نے یہ الزام لگایا کہ اس قتل کے وقت جارج اس قتل والی جگہ کے بہت ہی قریب رہتا تھا۔ ان سب باتوں کو سن کر LA کا ایک رپورٹر سٹیو لوپز کو اس کیس کو اسٹڈی کرنے کا اسس دیا گیا اور اس اسٹڈی کے درمیان اس کو کیس فائلز میں جارج کی فوٹو بھی ملی جو کہ کیس کے باقی سسپیکٹس کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ ایک سسپیکٹ تھا تو 1950 میں اس کے ہوٹل میں وائس ریکارڈنگ ٹائپ مشین لگا دی گئی۔ ان سے ڈائریکٹ آڈیو کو تو سنا نہیں گیا کیونکہ وہ اب کافی پرانی ہو گئی تھی، لیکن اس کو ٹرانسکرپٹ کیا گیا جس سے جارج کی کچھ باتیں سامنے آئیں، جیسے کہ Supposing I did kill the Black Dahlia, they could not prove it now. They can't talk to my secretary because she is dead. پولیس نے اس کو قاتل اس لیے قرار نہیں بھی دیا کہ ریکارڈنگ ہوٹل روم کی تھی جس میں وہ سٹے کر رہا تھا، سو مے بی یہ کسی اور کی ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی سینسیٹیو باتیں ہیں جارج کے بارے میں جن کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، جو جارج کو اس کیس کا کافی اسٹرانگ سسپیکٹ بناتے ہیں، لیکن پولیس نے کہا کہ یہ ایویڈنس ناکافی ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ کیس اسٹڈی ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ بہت سارے فزیکل ایویڈنسز غائب ہیں جو کہ پہلے موجود تھے، جن سے LAPD کی کرپشن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ٹل ڈے یہ کیس ابھی بھی انسالوڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ اب بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ میری فرسٹ ویڈیو تھی اور فرسٹ ٹرائی بھی تھی وائس اوور کرنے کی۔ مجھ سے یقیناً بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی کیونکہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں اس وقت، لیکن انشاءاللہ میں اپنا بیسٹ دوں گا اور ایسے ہی کیسز پہ ویڈیوز بناؤں گا۔ پلیز کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دینا تاکہ مجھے اپنی غلطیوں کا پتہ لگے اور میں ان کو امپروو کر سکوں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تھینکس فار واچنگ۔